شریعت کی اور لوگ جو تان و تشنیع کرتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی؟ 11۔ امت کے لیے 4 کا حکم ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، فرمایا 2، 3 یا 4۔ شرط یہ ہے کہ انصاف کر سکو، برابری کر سکو، مساوات۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک عورت آپ کو پیاری لگتی ہے اور 2 کو آپ روٹی نہیں دیتے، لباس ہی نہیں دیتے، اب پھر آپ گنہگار ہوں گے اگر ان میں مساوات، برابری یا انصاف نہیں کر سکتے تو۔ ہمارے ہاں دوسری تیسری شادی کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 2 یا 3 یا 4 شادیاں کرتا ہے، ایٹ اے ٹائم وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے اسے، اب قرآن اجازت دیتے ہیں، میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں اسے روکنے والے؟ اور دوسری بات یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہے تو پہلی بیوی رکاوٹ بنتی ہے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، پہلی بیوی سے اجازت لینا اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے۔ اب اجازت قرآن کی ہی کافی ہے، اجازت اللہ کی ہی کافی ہے۔ جب اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ مرد اگر انصاف کر سکتا ہے تو 3 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اب عورت سے اجازت لینے کی یا سسرال سے اجازت لینے کی یا چاچے مامے تائے سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ وہ انصاف کر سکے گا تو وہ دوسری شادی کرے، تیسری شادی کرے، چوتھی شادی کرے۔ اب یہ اسے قرآن کی طرف سے اجازت ہے تو عورت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سنیے، اسلام نے مسلمان کو، حضور کے امتی کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ ان میں انصاف، مساوات اور برابری کر سکے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ بیٹی کی، بیٹے کی یا اپنے رشتے کی تلاش کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جو بھی بیٹیوں والا ہے، جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بنتی ہے